بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دین حق کی بحث جاری ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کا یہ دوسرا مقدمہ برسوں کی غور و فکر اور تحقیق کے بعد لکھا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی جو رائج تعبیرات ہیں ان کے برمقابل ان کے سامنے مستقل بذات دین کی ایک مثبت تعبیر قرآن و سنت پر براہ راست غور و فکر کے نتیجے میں غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی، اس کو سامنے رکھ کے دین کی حقیقت، دین کا مقصد اور دین کے جو ہم سے مطالبات ہیں اس کو ہم سمجھیں۔ یہ بحث شروع ہو چکی تھی، اس سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، عبادت ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے، ہم سے متعلق کیسے ہوتی ہے، دین کے مشمولات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ دین کون لے کر دنیا میں آتا ہے۔ نبی اور رسول کے فرق پہ ہم نے تفصیل سے بات کی۔ رسول کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اتمام حجت کرتے ہیں، قرآن مجید نے ان کو شاہد کہا ہے، شہادت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال آج کا جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ جو شہادت کا منصب ہے، شہادت کا مطلب ہے، یہ کیا ہے، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب عملی طور پہ زمین پہ اس کا ظہور ہوا تو کن کے ہاتھوں سے ہوا، یہ مرحلہ یہاں پر پایہ تکمیل تک کیسے پہنچا؟ پہلی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تین اصطلاحات ہم نے استعمال کی، یعنی جب ہم اپنی بحث میں یہاں پہنچے کہ یہ دین اب کیسے ملتا ہے، کیسے آگے پہنچتا ہے۔ پہلی اصطلاح تھی نبوت کی، دوسری رسالت کی، اور تیسری شہادت کی۔ یہ بات میں نے عرض کر دی کہ نبی کی حیثیت سے تو سب آتے ہیں، یعنی جن کو اللہ انتخاب کرتا ہے۔ رسول بھی نبی ہوتے ہیں، اسی طرح شہادت کا بھی جو منصب ہے وہ رسولوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر یہ شہادت کا منصب اپنے بعض خصائص رکھتا ہے جن کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ملا کے پوری طرح الگ سے سمجھنا چاہیے۔ تو نبوت کے بارے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس پر اپنی وحی نازل کی، اور اس کو یہ شرف مخاطبت بخشنے کے بعد اس کے لیے مامور کر دیا کہ وہ یہ پیغام، یہ ہدایت انسانوں تک پہنچائے۔ ٹھیک۔ ان نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے انذار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہدایت لے کر آتے ہیں، لوگوں کے لیے دین کی تجدید کرتے ہیں، یعنی جو کام نبی کرتے ہیں وہ کام رسول بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک شہادت بن جاتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، اور اس شہادت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان قوموں کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے۔ یعنی افراد کی جزا و سزا وہ تو قیامت میں ہوگی، لیکن ایک قوم جس کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے اس کا فیصلہ اسی دنیا میں سنایا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک اصول یا ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بھی بیان کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے۔ اس کو اطلاقی طور پر بھی بیان کیا ہے، یعنی ایک ایک پیغمبر کو لیا ہے ان پیغمبروں میں سے یا ان رسولوں میں سے جن سے اہل عرب واقف تھے، اور پھر ان کی دینونت، ان کی جزا و سزا، ان کے ذریعے سے جو خدا کی عدالت برپا ہوئی اس کی تفصیلات کی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک عام قاری بھی اگر قرآن کو پڑھے گا تو پوری صورتوں میں دیکھے گا کہ یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کا ایک ایسا مضمون ہے۔ اس کے ذیل میں پھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ نتائج بیان ہوئے ہیں، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ ایک خاص پس منظر میں مبعوث ہوئے تھے، آخری رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب کا انتخاب کر کے آپ کو انہی کی اولاد میں پیدا کیا تھا، اس لیے ایک طرف آپ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آئے، دوسری جانب آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ بیت اللہ الحرام کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا جائے، یعنی وہ توحید کا مرکز تھا اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا کہ اس کو اس کی اصل صورت میں بحال کیا جائے، اور جزیرہ نما عرب کی وہ حیثیت بھی بحال کر دی جائے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ایک خطۂ ارض ہے۔ اس خطۂ ارض میں توحیدی کا مرکز بنے گا، اور توحیدی کے ماننے والے اور اللہ کے پیغمبروں کو
اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے والے لوگ آباد ہوں گے، وہی اس کے شہری ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں۔ اس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ بات واضح ہو گئی، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عمل ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے آ کر دینونت برپا کرنی ہے، تو کوئی عمل ہوگا نا جس کے نتیجے میں ہونی ہے، وہ عمل ہے جس کو قرآن مجید شہادت کہتا ہے۔ اچھا، یعنی شہادت کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو اتمام حجت کر دینے کا عمل۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے آ کے اپنے وجود کو اللہ کی حجت کی حیثیت سے، اللہ کی دلیل کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شہادت کے دو پہلو ہیں۔ یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک دین دیا گیا ہے، ایک ہدایت آپ کی زبان پر جاری کی گئی ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس مفہوم میں گویا شہادت اور تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، میں نے لوگوں کو بتایا کہ صحیح دین یہ ہے، اس کی تنقید کی، سوالوں کا جواب دیا، کوئی بات اگر پوچھی گئی تو اس کو واضح کیا۔ یہ وہ عمل ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، تبلیغ کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ شہادت کی ایک جہت ہے۔ اس کی دوسری جہت جس سے یہ دعوت اور تبلیغ سے اوپر اٹھ کر شہادت بنتی ہے یا اللہ کی حجت بنتی ہے، وہ کیا ہے کہ جس ہستی کے ذریعے سے یہ دعوت پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جو رسالت کے منصب پر فائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی دینونت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اچھا، کیسے بناتے ہیں؟ یعنی وہ اگر حق پر قائم ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری دی ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے، تو اللہ کی مائیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی معجزے اس سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا جگہ جگہ ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی نہایت خوبصورت تعبیریں ہیں۔ یعنی وہ کنکر پھینکتا ہے تو فرمایا جاتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گویا مائیت کا ظہور ہوتا ہے جب پیغمبر بالکل درست اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر ادنا درجے کا انحراف ہوا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ معاملہ مؤخر کیا جائے گا، ادنا درجے کا انحراف بھی ہوا اور ہمارے دین کے معاملے میں کوئی چیز پیغمبر نے اس اصول سے ہٹ کر کہہ دی جس کے لیے ہم نے اس کو مبعوث کیا ہے، اس کے چاروں طرف پہرے لگے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اسی دنیا میں سزا دے دی۔ یعنی پیغمبر کے ساتھ بھی براہ راست معاملہ ہو جائے گا۔ یہی الفاظ ہیں، یعنی اس کی رگے جان کاٹ دی جائے گی۔ یہ اصل میں سچے پیغمبر کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ جو خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، جس کو خدا اس منصب پر کھڑا کرتا ہے، اس کے چاروں طرف پہرے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ جن میں کہا ہے، وہ پیغام پہنچاتا ہے، وہ خدا کی دینونت اور خدا کی جزا و سزا کا خود اپنی ذات پہ نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے پیغام پہنچا رہا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی تائید، خدا کی نصرت، خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اگر ادنا درجے میں بھی خاکم بدہن کہیں انحراف سامنے آ جائے تو رگے جان کاٹتی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس طریقے سے گویا وہ محض دعوت نہیں پیش کر رہا ہوتا، وہ محض تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا، وہ محض لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچا رہا ہوتا، اس کے ساتھ اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں، اپنے سمانے میں خدا کی دینونت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے شہادت، یعنی اب یہ محض دعوت نہیں رہی۔ اس طرح سے ایک شخص یعنی اس منصب پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو اس جگہ پیش کر کے خدا کی اس طرح مائیت کے ساتھ جب دین کی دعوت پہنچاتا ہے تو اب وہ محض تبلیغ، محض دعوت نہیں رہی، اب وہ شہادت بن گئی۔ اچھا، یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ کی گواہی بن گئی ہے۔ اب رسولوں کے معاملے میں تو ہم نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو جن لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں یا ان کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی یہیں سنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ شہادت کا عمل، یہ اتمام حجت کا عمل، یہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اس کے ساتھ یعنی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کر رکھا ہے، اور وہ اور فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یعنی اس سے پہلے قرآن نے تاریخ بتائی ہے کہ ہر امت، ہر قوم کی طرف جب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ہر جگہ رسول آتے رہے،
اور ہر جگہ رسولوں کے ذریعے سے یہ خدا کی دینونت، یہ جزا و سزا برپا ہوتی رہی اور ان قوموں کے لیے اللہ کا فیصلہ بھی صادر ہوتا رہا۔ لیکن ہم نے ایک متوازی بندوبست کیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ خاص طور پر سنائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ مذہب جو کچھ بھی ہے، دین جو کچھ بھی ہے، خدا کی ہدایت جو کچھ بھی ہے، اس میں ان کی حیثیت امام الناس کی ہے، یعنی وہ آخری درجے کے پیشوا ہیں، امامت ان کے پاس ہے۔ تو وہ امامت کس طرح سے دی گئی، قرآن اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی قوم کی طرف رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے۔ یہ عراق کا شہر اور تھا، وہاں انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی۔ رسولوں کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ سب وہاں ظہور میں آ گیا۔ ان کی قوم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، ان کی قوم کے ساتھ وہی ہوا جو قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو وہاں سے ہجرت کی ہدایت کر دی گئی۔ جب وہ ہجرت کر کے باہر نکلے تو عام طور پر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جب رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں تو پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی ہجرت کی جگہ میسر نہیں ہوئی تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ آخری چیز ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم کو ایک اور بڑا مشن سپرد کیا گیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ دنیا کے وسط میں آبادی بڑھ رہی تھی، تہذیبیں پیدا ہو رہی تھیں، سلطنتیں وجود میں آ رہی تھیں۔ ان کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ دنیا کے وسط میں دو جگہوں کا انتخاب کریں گے، ایک فلسطین جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، دوسرے جزیرہ نما عرب۔ اور ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ فلسطین میں یا کنعان کہیے، وہاں پر اپنی اولاد کی ایک شاخ جو سیدنا اسحاق سے شروع ہوئی اس کو آباد کریں گے، اور ادھر اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں گے جزیرہ نما عرب میں، کعبے کی تعمیر نو کریں گے۔ یہ پہلے سے اللہ کا گھر تھا، اس کی بنیادیں اٹھائیں گے اور یہاں اپنے دوسرے بیٹے یا کہیے بڑے بیٹے اسماعیل کو آباد کریں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ آباد کیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ تو جاری ہے، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جس طرح اس سے پہلے جاری تھا اس طرح جاری رہے گا، لیکن اس کو بھی ہم ان لوگوں میں محدود کر رہے ہیں، یعنی اب یہ ذریت ابراہیم میں محدود ہو جائیں گے۔ اچھا، اور خود ذریت ابراہیم کو بھی ہم نے منتخب کر لیا، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب کر لیا ہے کہ یہ قومی حیثیت سے ان علاقوں میں آباد ہو کر خدا کے دین کی شہادت دیں گے، اور قیامت تک دیں گے۔ اب یہ قیامت تک کا فیصلہ ہو گیا، یعنی یہ شہادت دیں گے۔ یہ جو شہادت ہے، یعنی اب دیکھیں نا شہادت کیا تھی؟ دین کی دعوت پہنچائی جائے اور خود دعوت پہنچانے والے کا اپنا وجود خدا کی دینونت کا نمونہ بنا دیا جائے۔ ٹھیک، چنانچہ وہ قانون جو اللہ نے رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا اسی کا اطلاق ان پر کر دیا گیا۔ اس کو دیکھیے سورہ آل عمران میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعنی یہ دو دور ہیں پورے کے پورے، ان کو نہ سمجھنے سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر اسی علاقے میں پیغمبر کیوں آئے؟ تو 4000 سال سے اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے میں خاص کیا ہے، یہ خصوصی اہتمام ہے۔ اس سے پہلے سب قوموں کی طرف نبی بھی آتے رہے ہیں، رسول بھی آتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا فیصلہ فرمایا۔ اب وہ جو دوسرا فیصلہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اچھا، یعنی ہم نے جس طرح پہلے مرحلے میں آدم اور نوح دو پیغمبروں کی مثال دی، اس طرح انفرادی طور پر نبوت کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب ہم نے اس کے ساتھ ذریت ابراہیم کا انتخاب بھی کر لیا ہے، یعنی گویا یہ ظاہر ہے کہ عام انسان ہے، یہ ایک قومی حیثیت سے اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کریں گے جو پیغمبر کرتے رہے، اگرچہ نبی ان کے اندر جو آئیں گے وہ اپنی الگ حیثیت میں نبی ہوں گے۔ تو اس طرح شہادت کا جو منصب ہے وہ ذریت ابراہیم کو عطا ہوا۔ ٹھیک، قرآن مجید اس کو بالکل صریح لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں بھی بالکل وہی قانون ہے جو رسولوں اور نبیوں کے بارے میں ہے، یعنی یہ جو ذریت ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، یہ چونکہ منتخب کر لی گئی ہے، اس کو یہ ذمہ داری قیامت تک انجام دینی ہے۔ ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس ذمہ داری کو وفاداری کے ساتھ ادا کریں گے تو ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر یہ اس سے بے وفائی کریں گے تو اسی زمین پر ان کو سزا دی جائے گی۔ اچھا، یعنی جو قانون اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تھا اسی قانون کا ان کے اوپر قومی حیثیت سے، یعنی یہاں افرادی حیثیت ختم ہو گئی،
قومی حیثیت سے اطلاق کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب آپ سورہ بقرہ کو کھولتے ہیں اور وہاں بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہے تو آپ دیکھیے خطاب ایک پوری کی پوری ذریت کو تاریخ بتاتا ہے، یہ پورا پس منظر بتاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں باقاعدہ اس قانون کا حوالہ دیتا ہے، اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی یہ تاریخ ہے، یہ اصل میں میرے اس قانون کا اطلاق ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ تورات یعنی کتاب استثناء کو پڑھیں تو اس میں یہ قانون پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جو ہے دنیا کی باقی قوموں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، وہ لڑکپن بچپن کے مراحل سے گزرتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں جزا و سزا برپا ہو۔ قرآن مجید نے ان کے لیے مہلکوہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ بھی ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے معاملے میں یہ ہے کہ ان پر خدا کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے تکوینی طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کوئی کام کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون ہے۔ ٹھیک، یہ جو عمل ہے یعنی ان کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی ہدایت لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کا ایک نمونہ بن گئے ہیں۔ یعنی لوگ ان کی سرفرازی دیکھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار ان کی پشت پر کھڑا ہے، اور ان پر عذاب کا تازیانہ برستے دیکھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ انہوں نے انحراف کیا ہے، اور دیکھیے دنیا میں ان کو سزا مل رہی ہے۔ کوئی دوسری نوعیت کی شہادت ہے جو قائم ہے۔ یہ دوسری نوعیت کی شہادت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ سیدنا مسیح کے بعد اب تمہارے لیے سرفرازی کا دور ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اب میں تمہیں محکومی کا نمونہ بنائے رکھوں گا۔ اچھا، تو یہ اسی چیز کا اطلاق ہے جس کی طرف میں نے آپ کو بتایا۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے پہلے کس کا انتخاب کیا گیا؟ بنی اسحاق کا۔ بنی اسرائیل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا یعقوب کا لقب ہے اور وہ سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک، تو بنی اسرائیل کا پہلے انتخاب کیا گیا۔ بنی اسرائیل سینکڑوں سال تک اس منصب پر فائز رہے۔ یہ منصب کیا ہے؟ شہادت کا منصب۔ اب دیکھیے نبوت، رسالت اور شہادت، اور اس میں سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملی ہوئی ہیں؟ نبی تو بس نبی ہوتے ہیں، رسول نبی بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہ نبی ہوتے ہیں نہ رسول ہوتے ہیں، لیکن شہادت کے منصب پر یعنی ذمہ داری وہی دے دی جاتی ہے جو رسولوں کو دی ذمہ داری وہ دی جاتی ہے کہ انہیں وہاں فرد کو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں ایک پوری کی پوری قوم کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو یہ تینوں اصطلاحات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ چونکہ سمجھی نہیں گئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر قرآن مجید میں یہ سب معاملہ کیسے ہو رہا ہے اس کی تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ ٹھیک، تو اب یہ معاملہ تو ہوا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسماعیل یعنی وہ ایک لمبے عرصے تک اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر آخری حجت تمام کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے معزول کیا۔ معزول کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب تمہارے لیے قیامت تک محکومی کی سزا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ کے ذریعے سے اللہ کے دین کی تجدید ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے جو دین بنی اسماعیل کو دیا تھا اس کو ہر طرح کی بدعات سے پاک کر کے، اس کی تصویب کر کے، اس میں اگر کوئی اصلاح مقصود تھی تو اصلاح کر کے، اگر کوئی ترمیم مقصود تھی تو ترمیم کر کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کر دیا۔ ٹھیک، یہ گویا ہدایت جو پیغمبر لے کے آتے ہیں اس کا اتمام ہو گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو ہم نے لیلۃ القدر میں دینا شروع کیا تھا وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور اب یہی اسلام ہے جس کو دنیا تک پہنچنا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلو ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر، اپنے مخاطبین پر حجت تمام کی۔ ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی قوم کے لیے وہی معاملہ ہوا جو سب پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، عدالت برپا ہوئی۔ اس کی تفصیلات ہم کسی اور موقع پر کریں گے۔ سزا سنا دی گئی، جزا بتا دی گئی، پوری تفصیل سے بتا دیا گیا۔ یہ اسی کا ذکر تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ سب کچھ چشم فلک نے دیکھ لیا، یعنی انسانوں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ تاریخ کو منتقل ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی وہ دیکھ لی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا
کہ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، رسالت بھی ختم ہو رہی ہے، شہادت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ فرمایا کہ شہادت کے اس منصب پر اب سیدنا ابراہیم کی اولاد کی وہ شاخ جس میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے وہ اس پر کھڑی ہوگی۔ اچھا، چنانچہ دیکھیے اس کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے۔ میں نے اس میں ضروری آیات کا انتخاب کر کے اور ان تمام مصطلحات کی شرح کی ہے، اور یہ لکھا ہے شہادت کا یہ منصب، یعنی نبوت، رسالت اور اب شہادت کا یہ منصب، یہ واضح رہے کہ ہمارے یہاں شہادت کا لفظ ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی وہ اس مفہوم میں آیا ہے ایک مقام پر، لیکن یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ اچھا، شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی عطا ہوا، یعنی یہ رسولوں کو تو عطا ہوتا ہی ہے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں۔ شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی عطا ہوا۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر، اب یہ ذرا بہت غور سے سننے کی بات ہے، قرآن نے اسی کے پیش نظر، یعنی اب کیا ہے، شہادت کا منصب کن کو عطا ہوا ہے؟ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، رسول اللہ کی بعثت ان کے اندر ہوئی ہے۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت قرار دیا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف خدا اور خدا کا رسول، انہوں نے دعوت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا، اب اس کے بعد جو شہادت انہوں نے قائم کرنی تھی وہ قائم کر دی، جن پر قائم ہوئی، یعنی ذریت ابراہیم کے وہ لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھے، اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی ساری اقوام ہے، ان کے درمیان میں وہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک، گویا وہ پیغام انہوں نے اللہ کے رسول سے لینا ہے اور ساری دنیا کو پہنچانا ہے۔ یہ معنی ہے امت وسط کے، یہ جو کہا ہے نا امت وسط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر حجت تمام کی جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، ان کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں امتم وسطن کہا ہے۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان، یہ خدا کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بندے پیدا کیے ہیں یا جو پیدا ہوں گے وہ ہیں، اور درمیان میں کون ہے پیغام پہنچانے کے لیے؟ یہ ذریت ابراہیم ہے، ایک جماعت، امتم وسطن۔ تو امت وسط کا یہ مطلب ہے، قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس منصب کے لیے، یعنی یہ جو ذمہ داری ہے، اس منصب کے لیے وہ اسی طرح منتخب کیے گئے، یعنی جیسے اللہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ شہادت کے اس منصب کے لیے اسی طرح منتخب کیے گئے۔ جس طرح بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، تو گویا اللہ کا انتخاب کیا ہوا؟ نبی کے لیے انتخاب، رسولوں کے لیے انتخاب، شہادت کے منصب کے لیے انتخاب۔ اس کو دیکھیے کیسے بیان کیا سورہ حج میں، سورہ حج کی 78 آیت ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پوری بات بیان کر دی ہے۔ اور مزید یہ کہ اپنی منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، یہ خطاب فرمایا، یعنی جو لوگ اس وقت ایمان لا چکے تھے ان کو، جیسا کہ جدوجہد کرنے کا حق ہے، یعنی اب تمہیں اس مقصد کے لیے اٹھنا ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی چن لیا ہے کہ اب یہ میری شریعت ہے، اس پر تم عمل پیرا ہوگے، اس کی دنیا کے سامنے گواہی دے گے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اب دیکھیے کیسے بیان کیا کہ یہ اصل میں ذریت ابراہیم ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے۔ اچھا، یعنی بنی اسماعیل کو خطاب کیا نا، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ذریت ابراہیم کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال ہوگا، فرمایا ہاں، ابراہیم نے تمہارا نام یہی رکھا تھا، اور وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، یعنی ہمیشہ سے یہی نام دیا گیا تھا، اس لیے چن لیا ہے
یعنی چن لیا ہے، کہا تھا نا ہوشتباکم، انتخاب کر لیا ہے۔ استفاء، اجتباء، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی منصب کے لیے جب چنا جاتا ہے یا منتخب کیا جاتا ہے تو اس کی تعبیر ہے۔ ٹھیک، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، وہی شہادت، یعنی رسول تم پر اس دین کی گواہی دے، اور تمہیں کیا کرنا ہے، وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بن۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا شہادت کا منصب ہے جس کی میں نے وضاحت کی، جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس سے اللہ کی پوری اسکیم سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا کی، اس کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے۔ اس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا جس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے، یہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کیے گئے، اور ان کے ذریعے سے مختلف قوموں میں اللہ کی دینونت یا جزا و سزا برپا ہوئی، اور اس طرح گویا ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل اور علامت بن کے دنیا میں رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مبعوث فرمایا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب قیامت تک کے لیے یہ امامت، دین کی امامت، یہ آپ کی ذات کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ اب نبی بھی آئیں گے اور وہ انہی میں سے آئیں گے، رسول بھی آئیں گے اور وہ انہی میں سے آئیں گے، اور چونکہ وہ رسول اور نبی انہی میں سے آئیں گے اور ان کو ہدایت دیں گے، تو خود ان کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے گواہ بن کر، اس کی شہادت دینے والے بن کر دنیا میں رہیں گے۔ اس کے لیے پہلے بنی اسرائیل اس منصب پر فائز کیے گئے، سیدنا مسیح کے بعد جب انہیں معزول کیا گیا، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کے ذریعے سے حجت پوری ہوئی، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول نے یہ شہادت تم پر دے دی ہے، اب تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس، اب تمہیں باقی دنیا پر یہ شہادت دینے کے لیے نکلنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واضح ہو گیا کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے اور شہادت کیا ہے۔ ہم سب جزاک اللہ، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ شہادت کا یہ منصب کیا ہے، خود قرآن مجید کی نصوص کیسے اس کو متعین کر کے بتاتی ہیں، اور یہ قیامت تک اب کن کی ذمہ داری ہے۔ اس پر کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں اور مزید وضاحت سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آئے۔ یہ مجھے بتائیے کہ عام طور پر جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو بالکل ہی ابتدا میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین اوفوا بعہدی اوفوا بعہدی، ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی اور تم اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ تو یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ پرانے بنی اسرائیل کے قصے، ان سے عہد و پیما، ان کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے؟ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انبیاء کی قوم تھی تو ان کو ایک فضیلت مل گئی، زیادہ نبی آئے، تو وہاں بھی ان تمام مقامات پہ یہی شہادت کا موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ اس لیے کہ وہ پہلے منتخب کیے گئے تھے۔ اب جب بنی اسماعیل کا انتخاب کیا جا رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے بتایا جائے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ منتخب کیے گئے تھے۔ یہ کیا الفاظ ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں اس شہادت کے منصب کے لیے منتخب کر کے دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اور اس طرح گویا تمہاری ترجیح قائم کی کہ تم دنیا میں میرے دین کے گواہ بن کے رہو، اور یہ فضیلت ذمہ داری کے اعتبار سے تھی۔ ذمہ داری کے اعتبار سے۔ اور یہ فضیلت ظاہر ہے کہ جس وقت خدا کسی کا انتخاب نبوت کے لیے کرتا ہے تو ایک فضیلت دیتا ہے نا، یعنی باقی انسانوں کے مقابلے میں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کو نبی بنا دیا جائے۔ جب رسول کی حیثیت سے انتخاب کرتا ہے تو گویا اس سے آگے بڑھ کر ایک فضیلت دیتا ہے، اور اسی طرح سے شہادت کے منصب کے لیے جب کسی قوم کا انتخاب ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو یہ بعثیت مجموعی پوری ذریت ابراہیم کا ہو گیا، لیکن پہلے کس کو اسٹیج پر لایا گیا؟ بنی اسرائیل کو۔ چنانچہ بقرہ، آل عمران، نساء، اس کے بعد مائدہ، اس کے اصل مخاطب وہی۔ اچھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے ان پر حجت تمام کی ہے، کیونکہ ان کی بہت سی اقوام وہاں عرب میں موجود تھیں، خود مدینے میں موجود تھیں، تو ان پر بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی، تم کس منصب پر فائز ہوئے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معزول کیا ہے تو کس طرح کیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں تو جگہ جگہ اس قانون کو بیان کیا ہے کہ جس وقت تم سچائی پر قائم ہوتے رہے ہو تو میں تمہاری کیسے مدد کرتا رہا ہوں۔ چنانچہ بار بار آپ وہاں دیکھیں گے، پھر میں نے من و سلوہ اتار دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور جب کبھی تم نے سرکشی اختیار کی تو پھر تمہاری پٹائی ہوئی،
تم پر خدا کے عذاب کا تعزیہ نہ برسا، اس طرح تم گویا خدا کی دینونت کا نمونہ رہے ہو دنیا میں۔ ٹھیک۔ تو سیدنا مسیح کے بعد ان کے بارے میں کیا اعلان کیا گیا؟ قیامت تک یہ نمونہ تم بنے رہو گے۔ کیسے؟ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، مسیح کے ماننے والے وہ ان کو صحیح مانے یا غلط مانے، میں ان کو تمہارے اوپر بالادست رکھوں گا۔ ٹھیک۔ قیامت تک سیاسی بالادستی مسیح کے ماننے والوں کو تمہارے اوپر رہے گی۔ ان کے بارے میں یہ سزا کا اعلان ہے، یہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسری شاخ کا انتخاب۔ وہ دوسری شاخ کا جو انتخاب ہے اس کا بیان میں نے آپ کو یہ سورہ حج کے آخر سے پڑھ کے سنایا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اب تم اٹھو، اب اس جد و جہد کو سنبھالو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہوجتباکم، اللہ نے اب تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا ہے؟ تمہیں وہ شریعت، وہ دین، وہ دعوت دی جا رہی ہے جو اب تمہیں لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ اس کی ملت ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے اوپر خدا کے رسول نے شہادت دے دی ہے۔ ٹھیک۔ اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، اب باقی دنیا پر تم یہ شہادت دو۔ تو بنی اسماعیل قیامت تک کے لیے، یعنی بنی اسرائیل معزول ہوئے، ان پہ سزا کا اعلان ہوا، اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ جو قانون بنی اسرائیل کے لیے ہے، یعنی یہ کہ سچی وفاداری پر قائم ہوں گے تو اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی، دنیا میں سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر انحراف کریں گے تو اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ یہ بنی اسماعیل کو بھی اسی طرح ملتی ہے۔ یہ پچھلی ساری تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ اس وقت جس محکومی میں اور جس ذلت میں مبتلا ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کا اظہار ہے۔ ٹھیک کام صاحب، قرآن مجید نے جس طرح فرمایا کذالک جعلناکم، جیسے ان کے ساتھ ہوا ویسے یہاں پر ہوگا۔ ایک اور پہلو ذرا واضح فرمائیے گا کہ جو اللہ میاں ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اپنے عہد کو پورا کرو تو ہم بھی پورا کریں گے، تم لوٹ آؤ تو ہم بھی لوٹائیں گے، تو اب ذمہ داری جب بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے تو بنی اسرائیل تو معزول ہو چکے ہیں، تو اپنے عہد کو کیسے پورا کریں، کیسے وہ لوٹیں گے؟ یعنی ان کو سیدنا مسیح کو ماننا ہے، ان کو رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اقرار کرتے ہی ان کی حیثیت وہ ہوگی جو ہماری ہے۔ اچھا، یعنی اب وہ تابع کی حیثیت سے بنی اسماعیل کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ذمہ داری دی یہ گئی تو تھی۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر وہ آگے بڑھیں تو ظاہر ہے کہ عذاب سے نکلیں گے، چنانچہ ان میں سے جو ایمان لا رہے ہیں، لائیں گے، وہ سب کے سب اس سے نکلتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں خان صاحب اس موضوع کو۔ یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت کے لفظ سے آپ نے استدلال کیا کہ امت وسط، یہاں پر اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ رہتی دنیا تک، اور بیچ میں وہ ذریت ابراہیم ہے، وہ قوم ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ہمارے جو ایک رائج نقطہ نظر ہے اس آیت کی توضیح تشریح تفہیم میں، وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ امت وسط سے مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ یہاں پیغمبر ہے، بیچ میں امت مسلمہ ہے، اور یہاں پر باقی نسلیں ہیں۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام، اس شہادت کو دنیا تک لے کے جائیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ مفہوم کیوں نہیں لیا جا سکتا اس سے کہ امت کا لفظ تو ویسے بھی متبادر مفہوم ذہن میں امت کے حوالے سے آتا ہے، یہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہی کیوں خاص؟ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت رکھ دی ہے، انہی کو خطاب کیا گیا، انہی کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم، میرے اور آپ کے باپ کی حیثیت تو ابراہیم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تو بالکل لفظی طور پر قرآن نے بتا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ رسول نے تم پر شہادت دی ہے، یعنی انہی پر شہادت دی ہے نا سب سے پہلے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب تم دنیا پر شہادت دو۔ تو دنیا کے جن لوگوں پر وہ شہادت دیں گے وہ کون ہیں؟ وہ امت دعوت ہے، یعنی جو مدعوین ہے، دنیا بھر کی قوموں پر دیں گے۔ ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت بخشتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، جیسے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی یا ہمارے آبا کو حاصل ہوئی کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہم ایمان لاتے ہی ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اب گویا امت مسلمہ کا اطلاق جس طرح ان پر ہوتا ہے اسی طرح ہم پر ہوتا ہے، جس طرح امت وسط کا اطلاق ان پر ہوتا ہے اسی طرح ہم پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں ترتیب اس سارے معاملے کو سمجھنے کی۔ یعنی میرے وجود کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے کہ یافت کی اولاد میں سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں حام کی اولاد میں سے ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی اور قبیلے سے ہوں۔ جس وقت وہ یہ دعوت مجھ تک پہنچائیں گے، جیسے کہ صحابہ کرام نے پہنچائی، پوری دنیا تک پہنچائی اور پہنچائی جا رہی ہے، تو جیسے ہی یہ پہنچتی ہے تو دو ہی رد عمل ہوں گے نا، یا آدمی انکار کرے گا اور غفلت میں پڑا رہے گا، یا مان لے گا۔ مانتے ہی وہ ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہم سب تو اس طرح یہ دونوں باتیں درست ہیں
کہ اللہ نے ان کو امت وسط قرار دیا، ان کو ذمہ داری دی، یہ آج بھی انہی کے اوپر ہے، جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس موضوع کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ پیغمبر تو جب شہادت دیتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن نے بتا دیا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قوموں کو جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اب قوموں کی شہادت کا جو کانٹینٹ ہے وہ شہادت دیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ میں عملی مثال سمجھتا ہوں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بنی اسماعیل نے دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو وہ کیسے پہنچائیں گے؟ کیا کانٹینٹ ہے پیش کریں گے؟ اس میں کیا کوئی وقفہ آئے گا؟ مستقل دیں گے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ پہلے دن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب قرآن میرا قائم مقام ہے۔ ٹھیک، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بھی یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بحث آئی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بناتے رہے، یعنی نبوت کا منصب، رسول کی حیثیت سے لوگوں کو مبعوث فرماتے رہے، رسالت کا منصب، ان کو انہوں نے شاہد بنا کر، شہید بنا کر اٹھایا، یعنی وہ دنیا پر دین کی گواہی دیں، ان کے ساتھ ذریت ابراہیم کو بھی شہادت کا منصب عطا ہوا، اور ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کیں۔ ٹھیک، اس کے لیے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو بقرہ کی آیت ہے نا جس میں اس پوری تاریخ کو بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، انسانوں کی ابتدا ہوئی تو چونکہ آدم علیہ السلام سے ہوئی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ ایک ہی دین پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، پھر اختلافات پیدا ہو گئے، جب وہ پیدا ہوئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ میں نے تفصیل کر کے آپ کو بتایا کہ نبی کون ہے، یہ بتایا نبیوں سے بعض رسولوں کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ کون ہیں، یہ بتایا کہ رسولوں کو جو منصب دیا جاتا ہے وہ شہادت کا منصب بھی ہے، اور شہادت کا مطلب کیا ہے، اور یہ شہادت کا منصب اسی طریقے سے ذریت ابراہیم کو حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گا۔ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انزل معہم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک قول فیصل کی حیثیت سے کتاب نازل کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے اس کا مقصد بیان کیا ہے، یعنی رسولوں اور نبیوں کا مقصد کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، وہ لوگوں کو خبردار کریں گے کہ قیامت آنے والی ہے، اصل منصب یہ ہے، اور بشارت دیں گے کہ جو لوگ خدا کی ہدایت کو قبول کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ کتاب نازل کس لیے کی جاتی ہے؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، ٹھیک، کہ اب اس دنیا کے اندر جو چیز بھی مذہب کے حوالے سے پیش کی جائے گی اس میں ادنا تردد بھی اگر ہوگا تو یہ کتابیں اس کا فیصلہ کریں گی۔ اچھا، یعنی یہ گویا حکم ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ ساتھ دی گئی۔ ان میں قرآن مجید کو ایک بڑی خصوصی حیثیت حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تورات دی ہے تو یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے کانٹینٹ پر یا مشمولات یا محتویات پر گفتگو کی ہے کہ اس میں زیادہ تر قانون تھا۔ ٹھیک، انجیل میں زیادہ تر حکمت بیان ہوئی، یعنی جو دین کے مشمولات یا محتویات یا کانٹینٹ ہے اس میں سے زیادہ غلبہ قانون کا رہا، اور وہ تورات میں، اور انجیل میں حکمت کا بیان ہے، اور زبور کیا ہے؟ وہ مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، گویا حکمت سے پہلے تمجید ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت فرماتا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آخری کتاب کی حیثیت سے دیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ ہدایت تو اپنے اندر رکھتا ہی ہے، اس کے ساتھ یہ میزان اور فرقان ہے اور فیصلہ کن ہے مذہب کے معاملے میں، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انذار و بشارت کی کتاب ہے۔ باقی کتابوں کے اندر یہ پہلو آپ نہیں دیکھتے، یعنی یہ پوری کتاب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار ہے اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک، اس لیے میں نے اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، تو یہ سارے پہلو جامعیت کے ساتھ اس آخری کتاب میں آ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ظاہر ہے یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس ہدایت کا نمونہ ہے، یہ کتاب ہے جو انذار کر رہی ہے، یہ کتاب ہے جو بشارت دے رہی ہے، اس کو ہم نے پہنچانا ہے۔ اور اس میں بہت سادہ بات ہے کہ جب یہ کتاب پہنچائی جائے گی لوگوں تک تو ظاہر ہے کہ جن کو اللہ توفیق دے گا وہ اس کو قبول کرے گا، جنہوں نے نہیں پڑھا، جنہوں نے غفلت برتی، جنہوں نے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا، ان کا معاملہ ان کے پروردگار کے ساتھ ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سنیں گے اور وہ مثبت طور پر اس کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، اب ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا یہ گویا اس امت مسلمہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو کتاب کے ذریعے ہی سے یہ پیغام پہنچنا ہے،
اب جب بھی پہنچایا جانا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو شہادت کا منصب تھا رسولوں کو دیا جاتا تھا، اور پھر رسولوں ہی کے اندر سے ایک پیغمبر کی ذریت کا انتخاب ہوا اور 2 قوموں کو دیا گیا، اور ان میں سے بنی اسرائیل کو معزول کر کے بنی اسماعیل کی بھی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ بنی اسماعیل ہیں کون؟ وہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ جو لوگ عرب ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی آگے نسلیں بڑھائی ہیں، ان کا بھی دوسری قوموں سے اختلاط ہوا ہے۔ کوئی خاص خطہ ہے، ممالک ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، کوئی نسل ہے، کوئی قوم ہے، تعین کیسے ہوگی؟ نہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بالکل متعین تھا۔ آپ کی قوم کے لوگ تھے جن کو قریش کہہ کے قرآن خطاب کرتا ہے، بلکہ ان کا نام بھی آ گیا ہے، یہی ذریت ابراہیم تھی، ان سے ابتدا ہو گئی۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ان کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ذمہ داری میں تو شامل ہیں، اصل ذمہ داری بھی انہی کی ہے، لیکن جیسے ہی ہم شامل ہوتے ہیں تو ایمان لاتے ہی اب نماز ہمیں بھی پڑھنی ہے، روزہ ہمیں بھی رکھنا ہے، دین پر عمل ہمیں بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شہادت کی اس ذمہ داری میں بھی ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اب امت مسلمہ کا لفظ استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن عرب، سرزمین عرب میں ان کا ہونا، عرب میں اس روایت کا موجود ہونا، عرب میں حرم کا ہونا، یہ ظاہر ہے آج بھی ان کو ممتاز کر رہا ہے۔ تو وہاں کوئی بڑی یعنی شخصی تعین کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کہہ لیجئے کہ جزیرہ نما عرب میں جو لوگ آباد ہیں وہ اصلاً وہی ہیں، ٹھیک، ان کے ساتھ بھی دوسری قوموں کا اختلاط ہوا ہے، ذمہ داری کے لحاظ سے اب ہم سب ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، اس پوری بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ خلاصہ کر دیں۔ بنی اسرائیل معزول ہوئے، دنیا کے اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیدنا مسیح کے ماننے والوں کا جو سیاسی غلبہ قائم کیا، اس کو تو ہم 2-4 کی طرف پروف کر سکتے ہیں، اللہ کی شہادت کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ بنی اسماعیل کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اگر انہوں نے پوری کی تو سرفرازی کا نتیجہ کیا ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں پوری کی تو کیا ہم دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کا عتاب، اللہ کا غضب قومی سطح پر ان کے اوپر آیا؟ یہ عملی نظائر، عملی شواہد آج کی دنیا میں سیاسی تاریخ کے پس منظر میں کیا ہم دنیا کو دکھانے کی پوزیشن میں ہیں؟ تاریخ کا ایسا مسلمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو عالمی حکومت حاصل ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ جزیرہ نما عرب سے بدوؤں کی ایک قوم اٹھی اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہی تصویر تھی ان کی۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، یعنی گویا دنیا کے بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت انہوں نے قائم کر دی۔ آپ دیکھیے کہ ادھر مغرب تک وہ پہنچ گئے، اور ادھر یہاں مکران کے سواحل تک پہنچ گئے، چین تک پہنچ گئے، دریائے آمو کو بھی انہوں نے پار کر لیا۔ تو یہ سارے علاقے میں وہ سلطنت قائم ہوئی جو عرب سلطنت تھی، بنو امیہ کی سلطنت، بنو عباس کی سلطنت۔ اس کے بعد جب وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے، یعنی کوتاہیاں ہوتی تھیں، غلطیاں ہوتی تھیں، ازالہ کرتے تھے، خانہ جنگی بھی ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جس کے بعد اللہ نے ان کو معزول کر دیا، اور بالکل قرآن مجید کا وہ اصول سامنے آیا کہ تم اگر ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میں کسی دوسری قوم کو اٹھا لاؤں گا۔ پھر وہ عثمانی ترکوں کو اٹھا کے لایا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اصل میں خلافت، مسلمانوں کی وحدت کی علامت وہی عثمانی ترک 500 سال تک رہے۔ تو یہ معاملہ تو بالکل تاریخ کے سامنے ہو چکا ہے، انسان اس کو دیکھ چکے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پھر عثمانی ترکوں نے جب ذمہ داری سنبھالی اور گویا اس امت کے قائم مقام ہو کر کھڑے ہوئے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا 1914 میں، اور پھر کس طرح 1924 میں وہ وحدت کی علامت ختم ہو گئی۔ ٹھیک، اس پہلو کو بھی ہم سے واضح فرمائیے گا کہ آج بنی اسماعیل کس طریقے سے، کس لاہ عمل کے ذریعے خدا کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں، یعنی وہ کون سے فٹ سٹیپس ہیں، وہ کون سے نقوش ہیں جن پر وہ اگر آج عمل درآمد شروع کریں تو یہ سرفرازی ان کی طرف لوٹ کے آ سکتی ہے؟ وہی جو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لیے بیان کر دیے ہیں۔ یہ جو آپ کو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کی داستان سنائی گئی ہے، اور جس میں پھر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ادنا، یعنی تم لوٹو گے میں بھی لوٹوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیر متبدل قانون ہے۔ تو اس کی وہی تینوں اساسات ہیں جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین کے معاملے میں یکسوئی۔ اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، کسی موقع پر کروں گا۔ دین کے معاملے میں یکسوئی، علم و اخلاق میں برتری، اور مسلمانوں کے اندر وحدت کی علامت بن کے رہنا۔ یہ تینوں چیزیں جس دن وہ پوری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرفرازی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کیا، وہ اس منصب پر فائز رہے، وہ اس معاملے میں مزمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ذرا پڑھیے کبھی وہ جو مرثیہ لکھا گیا ہے،
برزوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ہی تفصیل سے ایک نہایت اہم موضوع شہادت کا وہ منصب، شہادت کی وہ ذمہ داری جو رسولوں کو دی جاتی ہے، کیسے ذریت ابراہیم کی ایک شاخ پہلے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل کو دی گئی، اس کی نوعیت کیا ہے، قرآن مجید اسے کیسے بیان کرتا ہے، یہ بہت اہم بحث ہے دین حق کی ضمن میں۔ اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ نشست میں مزید تفصیل سے سمجھیں گے کہ پیغمبروں کو جو کتابیں دی گئیں ان میں قرآن مجید کی کیا نوعیت ہے، اور اس کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں انذار و تبشیر کا یہ کام لے کر آگے بڑے۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، مجھے یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔